نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت پچھلی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انعام یافتہ وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے اندر آیا ہے، جن کو حق تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق بخشی، اور در حقیقت جن کو اللہ رب العزت اپنی عبادت کی اور اطاعت کی توفیق بخشتے ہیں، انہی پر اللہ پاک اپنا انعام فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس کے اندر ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کی گئی کہ اے اللہ، آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہاں پر انعام کی کسی خاص شکل کو ذکر نہیں کیا گیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے اللہ، جتنی بھی آپ کی انعامات ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ وہ سارے کے سارے انعامات ہمیں عطا فرما دیں۔ اسی طرح الذین انعمت علیہم سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ صراط مستقیم کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر صدیقین، نبی، شہداء اور صالحین آئے ہیں۔ تو جو بندہ اس راستے پر چلنے والا ہوگا تو گویا نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کا ہم سفر ہوگا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ سارے کتنی ہی بہترین رفیق ہیں۔ آیت مبارکہ کے اگلا حصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب کی تفسیر یہود کے ساتھ کی اور ضالین کی تفسیر نصارہ کے ساتھ کی۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ گروہ اور جماعت ہے جو دیدہ اور دانستہ جان بوجھ کر راہ راست کو چھوڑ دے اور علم صحیح کے باوجود خواہشات نفسانیہ پر عمل کرے۔ اس نوع کے کامل ترین افراد یہود ہیں کہ جو تورات کا علم رکھنے کے باوجود حق کو چھپانے کے مرتکب ہوئے، خواہشات نفسانیہ کا ارتکاب کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ دشمنی کی، ان کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ۔ مغضوب کے کامل مصداق یہودی ہیں، ضالین کی کامل مصداق نصارہ ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گمراہ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، حق کو جاننے کے باوجود حق پر عمل نہ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ان آیات مبارکہ کے اندر داخل ہیں۔ اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم کا اضافہ فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بسا اوقات نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد انسان سرکشی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اے اللہ، یہ نہ ہو کہ تیرے انعام کے حصول کے بعد ہم تیری نافرمانی،
تیری سرکشی کے اندر مبتلا ہو جائیں اور علم ہونے کے باوجود ہم عمل کی کوتاہی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ پوری صورت کا خلاصہ اور حاصل کلام یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی پہچان میں غلطی سے اقوام عالم تباہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے صراط مستقیم کی وضاحت قرآن میں مثبت اور منفی دونوں طرح سے کر دی۔ صراط الذین انعمت علیہم سے مثبت پہلو کی طرف اشارہ کیا، غیر المغضوب علیہم سے منفی پہلو کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرو جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ آیت مبارکہ یہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ صراط مستقیم جن لوگوں سے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیوں کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے، مثلا شہداء، صدیقین اور صالحین۔ گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ صراط مستقیم کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے ساتھ کچھ ایسے انسانوں کا بھی پتہ بتلایا ہے کہ جن کے نقش قدم پر چل کر انسان صراط مستقیم کو پا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے جس کا بار بار مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی علم محض کتاب سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس علم کے ماہر کی صحبت میں بیٹھ کر اس علم کو سیکھا نہ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے ساتھ رسولوں کو بھی مبعوث کیا کہ تاکہ رسولوں کی صحبت میں اس کتاب کو سیکھا جائے۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ۔ رجال اللہ کی پہچان یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بنیادی اور معروف اصولوں پر ان کو پرکھا جائے۔ جو اللہ کے بندے کتاب اللہ کے عالم ہوں اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ پر عمل پیرا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے کو غنیمت سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے اور انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں کبھی مغضوب اور ضالین کے اندر شامل نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔